بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کی طرف سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. ابھی میں اسٹوڈیو میں داخل ہو رہا تھا تو پریس کلب کے باہر کچھ خواتین اور مرد حضرات نعرے لگا رہے تھے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کرو. اب کس کو کہہ رہے تھے یہ ایک سوال ہے، اور کیا ہمارے حکمرانوں کے کان پر جوں رینگتی ہے یا نہیں. تھوڑی سی اطلاع دیتا چلوں میں آپ کو کہ 86 سال کی سزا دی گئی تھی عافیہ صدیقی کو. عافیہ صدیقی کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کی ٹاپ 3 یونیورسٹیز میں سے ایک MIT کی پڑھی ہوئی BS کیا تھا انہوں نے نیورو سائنسز میں. یعنی پاکستان میں اگر گنا جائے کہ باہر کی یونیورسٹیز میں کون کتنے پڑھے ہوئے حضرات ہیں اور اس میں سے MIT میں سے کتنے ہیں. MIT امریکہ کا بہترین ٹاپ 3 یونیورسٹیز میں سے ایک، وہاں سے اس نے نیورو سائنسز میں BS کیا. 86 سال کی سزا ہوئی اور الزام کیا تھا؟ بڑا سیدھا سا چھوٹا سا الزام تھا جو بہت بڑا بن گیا. 17 جولائی 2008 کو غزنی میں افغانستان میں اس کو پکڑا گیا کہ وہ امریکی فوجیوں کو قتل کرنے کا اٹیمپٹ کر رہی تھی، تیاری کر رہی تھی، مارنا چاہتی تھی اور وغیرہ وغیرہ. مارا نہیں تھا، مار رہی تھی، اور اس کے بیگ میں سے جو ہے ایکسپلوزیو بم تیار کرنے والے، گرینیڈ تیار کرنے والے مٹیریل جو ہے کا ملا، جس سے وہ پڑھ کر تیاری کرتی. وہ مٹیریل نہیں ملا. یہ وہ چارجز تھے، بڑے فلمزی چارجز تھے. حکومت پاکستان جو بھی پیچھے گزری ہیں، 2010 میں اس کو سزا ہوئی تھی. اس وقت سے آج تک جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، خواہ وہ کسی کی بھی ہوں، مسلم لیگ ہو یا PTI کی مختصر 3.5 سال کی حکومت ہو، اس سے پیپلز پارٹی کی ہوں. صدر صاحب دوبارہ پاکستان کے صدر بنے ہیں زرداری صاحب، اور اس سے پہلے ڈاکٹر عارف علوی، اس سے پہلے ممنون حسین، اور اس سے پہلے زرداری صاحب، اس سے پہلے پرویز مشرف. کسی نے بھی سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ اس کو کسی طریقے سے پاکستان لایا جا سکے. 86 سال پورے کرنے ہیں اس کو سزا میں. 2010-11 سے لے کر 86 سال لگا لیجئے کہ 96 یعنی جا کر کب پوری ہوگی وہ سزا آپ کو تو پتہ ہے. صدی گزر جائے گی اور وہ رہا نہیں ہوگی. نعرے ہوتے رہتے ہیں، مظاہرے ہوتے رہتے ہیں. پہلے اس کو جماعت اسلامی نے کافی حد تک اس کو کاز کو پروموٹ کیا، وہ بھی بیچارے تھک ہار کر بیٹھ گئے. اب ان کی فیملی کے کچھ لوگ مظاہرے کرتے ہیں، ادھر ادھر آ کر کلبوں کے سامنے مظاہرے کرتے ہیں، اخبارات اور ٹیلی ویژن دفاتر کے سامنے، اور کچھ نہیں ہوتا. اس نے ٹرائل میں بھی کوئی، یعنی جو رپورٹ سرکاری رپورٹیں امریکن ذرائع سے حاصل ہوئی تھیں، اس میں انہوں نے مقدمے میں بھی کوئی یعنی وہ نہیں کیا تھا، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اس کو مانیٹر کیا تھا اس کے مقدمے کو. اینی سزا ہو گئی. 2008 میں اگر پکڑا گیا تو 2010 میں سزا ہو گئی، 86 سال کی سزا. ٹیکساس جیل میں 10-11 سال وہ رہی ہے لڑکی اور خاتون، اور شادی شدہ 3 بچوں کی ماں. بعد میں اس کے شوہر نے اس کو ڈائیورس کر دیا تھا. ان حالات میں بڑا مشکل ہوتا ہے. شوہر بچے تو ظاہر ہے ماں کی تلاش میں، ماں کی یاد میں، خواہش میں کہ ہماری ماں کبھی آ جائے گی. وہ اپنی نانی کے ہاں رہے کافی عرصے، شاید نانی کے ہاں ہی پرورش پا رہے تھے. لیکن وہ صاحب جو ہے امجد خان نام کے جو شوہر تھے، وہ چلے گئے، چھوڑ گئے. مشکل میں کون کس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہی وہ کہانی ہے جو بین الاقوامی سیاست میں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوتا. یہ تو خوش نصیب ہے عمران خان جس کو امریکہ میں حمایت حاصل ہو رہی ہے، اور جو وڈ بی پریسیڈنٹ ہے 20 جنوری کو. یعنی اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، 17 دن رہ گئے ہیں. ساری دنیا کا بہت بڑا ایونٹ ہوگا اس دن، جس دن یہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیپ اسٹیٹ ریاست کی رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ ان کو عوام نے منتخب کیا اور وہ صدر ہو گئے. اب ان کا حلف وفاداری بائبل پر حلف جو ہے، انجیل پر حلف جو ہے، وہ 20 جنوری کو واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں ہوگا. یہ ایک رسم ان کے یہاں چلی آ رہی ہے. ابھی تک کسی نے بھی، بلاول صاحب بے شمار دفعہ اینٹونی بلنکن سے ملتے رہے،
جب یہ وزیر خارجہ تھے اوروں سے ملتے رہے، کبھی بھی سیریس ہاں اپنے اقتدار کے لیے تو نواز شریف اور شہباز شریف ہوں یا کوئی بھی ہو یا ایون بلاول بھی ہوں، تو کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں آپ کے مقاصد کو، آپ کے پرپسز کو، آپ کے گولز کو اچیو کرنے میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گا، لیکن اس خاتون کے لیے کبھی بھی کوئی اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا۔ اگر جیل میں ڈالنا ہے تو ایک اتنی بڑی سزا تو کوئی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ 14 سال بامشقت قید بھی اگر ہو مرڈر کے اس میں جو قتل کر دیا جائے تو یہ جو سارا ویکیپیڈیا اور گوگل پہ بھری ہوئی ساری انفارمیشن ایون امریکن ایمبیسی سے لی، نیو یارک ٹائمز نے بہت ہی اچھی اس کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی تھی اسی زمانے میں، سن 2010 اور 11 میں، عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ تو میں یہ دیکھتا وہ مظاہرہ، اس کی ساری کہانی یاد کر رہا تھا کہ اس خاتون کے ساتھ کیا ہوا۔ بین الاقوامی معاملات میں جہاں پہ امریکہ جیسا بدمست ہاتھی ہو، اس کے سامنے ٹھہرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ظاہر آپ جانتے ہوں گے کہ ہاتھی اور گدھا یہی دو بڑی پارٹیوں کے انتخابی نشانات ہیں۔ گدھا جاتا ہے تو ہاتھی آ جاتا ہے، اور ہاتھی جاتا ہے تو گدھا آ جاتا ہے۔ یہ وہاں کی جمہوریت کا پیٹرن ہے، کانسٹیٹیوشنلی وہاں پہ انتخابات، جمہوریت تو ہے نا۔ اینی وے، یہ دکھ کا مقام ہے، دکھ کی صورتحال ہے، مشکل اور پریشان کن صورتحال میں کسی نے اس خاتون کی مدد نہیں کی، اور یا تو کیس پراپرلی پلیڈ نہیں کیا گیا، یا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے اس کی رہائی کا، وہ ہے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر رحم کی اپیل اگر کی جائے تو شاید وہ اپنے بچوں سے آ کر مل لے، اپنے ملک واپس لوٹ آئے۔ افغانستان کی جنگ میں بہت زیادہ صورتحال خراب رہی ہے۔ طالبان کے چکر میں آپ نے 70-80 ہزار افراد اپنے ملک کے مروا دیے، اور آج طالبان آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ انہوں نے TTP کے نام پر ایک اور لے پالک کو پالنا شروع کر دیا ہے۔ کہیں اچھا ہو کہ اگر یہ واخان کی پٹی پہ جا کر پاکستانی فوج وہاں بیٹھ جائے اور ناردرن ریزسٹنس جو ہے، ناردرن ریزسٹنس فرنٹ NRF جو کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرے، کیونکہ تاجکستان ان سے بہت تنگ ہے، اور سارے افغانستان پہ تو ان کا قبضہ ویسے بھی نہیں ہے۔ پاکستان سے بھی انہوں نے تعلقات خراب کر لیے انڈیا کی وجہ سے، اور انڈیا کی جو صورتحال ہے ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ جے شنکر، ان کے جو منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں، وہ گئے وہاں پہ 6 دن کا ان کا قیام واشنگٹن میں، 3 دن بیٹھے رہے، کسی نے بھی ٹرمپ کے لیے ان کی ملاقات کا وعدہ نہیں کیا، اور وہ ظاہر ہے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ TV 84 خالصتان کا ٹیلی ویژن کینیڈا سے آپریٹ ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کینیڈا اور لنڈن میں ان کے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ان کے جو ہوسٹ ہیں بڑے مشہور مانے جانے، انہوں نے یہ کہا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ خالصتان کا ٹیلی ویژن 84 میں ہی سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا اور اکال تخت کے والوں کے خلاف گولڈن ٹیمپل پہ آپریشن کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بدلہ لیا سکھ محافظین جو فوجی تھے، کمانڈو تھے۔ اندرا گاندھی اس وقت کی کانگریس کی چیف اور وزیر اعظم انڈیا، ان کو قتل کیا تھا انہوں نے ان کے اپنے ہی وزیر اعظم ہاؤس میں۔ تو یہ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر عبد الجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، پارٹیسپیٹ کیجیے، اس میں شرکت کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔